بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو 1 2 3 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں پریس کلب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا بھی. آپ میرے لیے یہاں پہ آئے، آپ نے تکلیف کی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے پاکستان میں جانتے ہیں. پہلے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے بھی میرا نام نہیں یہاں پہ بن سکتا. میرا تو ایک آنا یہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ میں تو ایک تو پرائم منسٹر آف ایئر مارشل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو عدالتیں بنائی ہیں یہاں پہ 90 دن میں ان کے لیے فیصلے ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کا شور ڈالا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری یہاں پہ جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں، باہر سے ہم پیسے بھیجتے ہیں، باہر جا کے ہم بہت محنتیں کرتے ہیں. لائف وہاں پہ ایسے لائف ایزی نہیں ہوتی. پیسے بنانا کوئی ایسے کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کام بہت کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 تو میں آیا ہوں آج آپ کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت ڈر گئے ہیں. ہمارا بہت پیارا ملک ہے، یہ ہمارے فیوچر آنے والے بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا. جو مہنگائی اور جو حالات یہاں پہ بن گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. نمبر 1 تو میں تو باہر 42 ایئر سے میں رہ رہا ہوں. میں نے بہت محنتیں کر کے 24 آور محنت کر کے پیسے جوڑ کے پاکستان میں کیے، اس لیے کیونکہ ہم سب اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں جا کے اپنے ملک میں پیسے لگاؤ، ملک کی اکانومی اچھی ہو، ہماری فیملی اچھے طریقے کے گھروں میں رہنا شروع کر دے سارا کچھ. نمبر 1 تو میں نے نیشنل ہاسپٹل لاہور میں بنایا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کا مین شیئر ہولڈر میں ہوں. لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں. نیشنل ہاسپٹل میں ایک سی او کو بنایا، وہ جب میں باہر بیٹھا ہوں وہ جناب اپنی بیٹیوں کے لے کے آگے بیٹھ گئی، اپنا گروپ بنا لیا، سارے پیسوں پہ وائٹ منی غائب ہونی شروع ہو گئی. وہاں پہ کیش پیسہ روز آتا ہے، وہ روز کاؤنٹروں میں جمع نہیں ہوتا. آپریشن تھیٹر کیش، فارمیسی کیش، وہ لیب کیش، ڈاکٹروں کی فیسیں کیش، سب چیزیں کیش. ان چیزوں پہ تو ایف بی آر کو ہونا چاہیے نا، ایف بی آر جا کے اس کا ریکارڈ چیک کرے. ایک ہاسپٹل کی ٹرن اوور جو 1 ارب پتہ نہیں 20 کروڑ کی سال کی ٹرن اوور ہے، اس کا پرافٹ شو ہو رہا ہے 2 کروڑ. مگر اس کا مطلب ہے کوئی چیک کر رہا ہے. جب میں ان پہ کیس کرتا ہوں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں، جو ایس ایس پی کمپنیوں کو دیکھتی ہے وہ اپنا انسپیکٹر بٹھائیں، وہ انسپیکٹر بٹھانے لگے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا عدالتیں جو ہے نا، عدالتی سسٹم جا کے اسٹے آرڈر، اس کا کچھ نہیں محمود بھٹی صاحب کر سکتے. وہ اسٹے آرڈر پہ ہی ساری عمر چلتی رہے گی اور لفافے چلتے رہیں گے، اوپر سے فون آ جائے گا. اب میں گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھتا ہوں، اگر آپ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، مجھے افسوس دے رہے ہیں. میں یتیموں کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا. 1 مربع میری زمین قبضے پہ آ گئی. میری ماں کے نام پہ یتیم خانہ بننا تھا، میرے نام پہ نہیں بننا تھا. وہ زمین میں نے لی تھی، اس پہ قبضہ ہو گیا. 5 سال ہو گئے ہیں میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا ہوں. 2 کروڑ کی میں ٹکٹیں خرچ کر چکا ہوں. 65% یہاں پہ وکیل جو ہیں وہ جعلی وکیل ہیں، جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں، ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. وہ وہاں پہ آ کے ججوں کے سامنے بدماشی کریں گے، جج صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے، اس کا کچھ نہیں ہوگا. کوئی آپ کے وال کھینچے گا، کوئی کون کھینچے گا. مطلب اس انسان کے لیے آپ کر رہے ہیں جو غریبوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا. اپنے لیے میں کام نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کچھ لینا چاہ رہا ہوں. اب میں یہ ججوں سے پوچھتا ہوں، جی جج صاحب جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو افریقہ سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. میں دنیا پھرتا ہوں، 80 ملکوں میں پھرتا رہا ہوں، میرے آفس رہے ہیں 80 ملکوں میں. وہاں پہ یہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان کے حالات بن گئے. ایک عام آدمی کیا بنے گا یہاں پہ اگر میرے جیسے انسان کے ساتھ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں. اب ہاسپٹل جب وہ اکاؤنٹ مانگتے ہیں سال کے، وہ مجھے نہیں، کسی شیئر ہولڈر کو نہیں دیتے. وہ کہتی ہیں سی او صاحب میں اوپر سے فون کروا لوں گے، میرے تعلق آتا.
ٹھیک ہے نا, وہ تعلقات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی یوٹیوبر کو لے آئے گی, میرے خلاف آ کے انٹرویو کروا دے گی کر کے, کیونکہ اس کا علاج فری ہو گیا, بس بات ختم ہو گئی. یہاں پہ ہم لوگوں کا انصاف کب ملے گا؟ اگر آپ نے مجھے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز دے کے مجھے ذلیل کرنا ہے نا عدالتوں میں, اگر میں نے کیس کرنے ہیں نیشنل ہاسپٹل کے بارے میں, زمین کے بارے میں, اگر آپ نے عدالتوں کے میرے چکر لگوانے ہیں, تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں, مجھے دنیا سے 8 ستارے امتیاز, حلال امتیاز ملے ہیں. میں نے پاکستان کا بڑے اچھے لفظوں میں عزت سے اپنے پیارے ملک کا میں نے نام بنایا ہے. آپ کا جو ستارہ امتیاز, حلال امتیاز ہے نا, اگر آپ کو میں ایک وارننگ دینے آیا ہوں اس دفعہ, جج صاحب غور سے سن لیں آپ, اگر آپ لوگوں نے میرا 90 دن میں سارے یہ میرے فیصلے نہ کیے تو آپ کے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز میں نے دینے ہیں واپس. آپ کسی اور کو دے دیں, اس فراڈیوں کو دیں جو فراڈیوں کا حق بنتا ہے. میرے جیسے انسان کا حق نہیں بنتا ستارہ امتیاز, حلال امتیاز میں. آپ دے دیں چوروں کو, فراڈیوں کو, جو ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. آپ پرچہ یہاں پہ نہیں کروا سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے فون آ گیا ہے, ہم پرچہ نہیں کریں گے. اب ہم اس ملک میں کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں پہ کیا چاہیے؟ میرا تو خون پاکستانی ہے, میرا نام بھٹی کے نام سے دنیا میں میرا نام ماشاءاللہ چلتا ہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن میرے ملک نے مجھے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز دے کے تو مجھے بڑا فخر تھا, لیکن آپ لوگوں نے میری عزت نہیں کی. آپ لوگوں نے اچھے لوگوں کو گوا دیا, آپ نے ڈاکٹر قدیر کو گوا دیا, بے نظیر کو گوا دیا. مجھے یہ بھی پتہ ہے انہوں نے مجھے مروانا بھی ہے, مجھے 100% شور ہے, لیکن میں ڈرتا نہیں کسی سے. میں جو جنگ لڑ رہا ہوں اپنی یتیم خانے کے لیے, یہ ہاسپٹل تو میں نے, یہ بینکٹٹ ہو رہا تھا, اس کو بنانے والا میں ہوں. یہ پاکستان کا ایک نیچر ہے. جب آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اوورسیز پاکستانی یاد آتے ہیں, بعد میں چھری بھی کس کو مارنی ہے؟ ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہیں, وہاں پہ سیدھے کام چلتے ہیں, وکیل سیدھے کام چلاتے ہیں, سب چیزیں سیدھی چلتی ہیں. یہاں پہ ہر چیز ایک الٹی چلتی ہے, ایک اوپر والا فون. یہ اوپر والے فون نے اس ملک کو بٹھا دیا ہے. اگر آپ لوگوں نے میرا نیشنل ہاسپٹل کا مسئلہ حل نہ کیا, سی او سے انکوائری نہ کی, 12 سال میں کیش پیسہ کدھر گیا, اس کے اکاؤنٹ کدھر گئے, آپ نے کیوں نہیں وہ دکھائے؟ اب میں یہ نیب والوں سے بھی پوچھوں گا, ایف بی آر سے پوچھوں گا, انکم ٹیکس والوں کو پوچھے گا. ہمارا ملک اگر آپ اس کو ایف بی آر والے پیسے نہیں لیں گے, انکم ٹیکس والے پیسے نہیں لیں گے, ملک کیسے چلے گا؟ اس کی لائٹیں کیسے چلیں گی؟ سڑکیں کیسے بنیں گی؟ یہ سوچیں آپ. اس ملک کو آپ لوگوں نے بچانا ہے, یہ ججوں نے بتانا ہے. سب سے زیادہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے جج جو کر رہے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ غلط وہ کر رہے ہیں. ججوں, اگر جج صاحب اس ملک کو صحیح کرنا ہے نا, آپ لوگوں نے کرنا ہے. پولیس والوں نے اس ملک کو صحیح کرنا ہے. صرف میرے لیے, ان کے لیے اپیل ہے, اگر آپ نے 90 دن میں میری یہ فیصلے عدالتوں میں نہ ہوئے تو میں نے آپ کے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز ایسے کر کے واپس دے دینے ہیں. مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں پلیز. ہاں جی, یہ بات آپ نے کیوں کی؟ میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے شک ہے ان پہ, مجھے ان پہ, ان وکیلوں پہ مجھے شک ہے, ان لوگوں پہ شک ہے, کیونکہ میں ان پہ کنٹرول کر رہا ہوں. نیشنل ہاسپٹل میں کنٹرول کر رہا ہوں. وہ جو مافیا وکیلوں کا میرے خلاف بنا ہوا ہے, جس پہ میں زمین یتیم خانہ بنانا چاہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے مجھے مروانا ہے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر میں کل مر بھی گیا نا تو میرا ایک جاگ ہوگا آپ لوگوں کے لیے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی. بالکل, وہ قتل جو وکیل کر رہا ہے نا, وہ اکیلا نہیں ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا او ایم جی گروپ کا ہے, جو ایمٹی کویشچن میں نہیں لگ سکتا, وہ وہاں پہ اس کو ڈیٹل لگایا ہوا ہے. وہ پولیس والوں کو فون کرتا ہے, لوگوں کو فون کرتا ہے, اس کا پرچہ نہیں ہو سکتا, اس کا ایک مافیا بن گیا ہوا ہے. یہ مافیا جو ہے نا, یہ سارے وہ وکیل صاحب, اس کی بیوی, اس کا بیٹا مل کے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں. اب نیشنل ہاسپٹل کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے, کیونکہ جو یہ مافیا ہوتا ہے نا دنیا میں, یہ آپس میں ساتھ مل جاتے ہیں.
सारे चोर फराडी साथ मिल जाते हैं। तो मैं अकेला इनके लिए जंग लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं लड़ता रहूँगा। मुझे कभी नहीं रोक सकते ये यतीम खाना बनाने के लिए। मैं अपनी जंग लड़ रहा हूँ। मैंने जजों को, नैब में सबको मैंने लिख के दिया है, ये ज़मीन यतीम खाने के नाम पे आप कर दें, इसकी बिल्डिंग मैं बना के देता हूँ। इसकी बिल्डिंग पे 1 अरब लगे, 2 अरब लगे, मैं बना के दूंगा आपको। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता यहाँ पे, मेरे कोई नहीं सुनता यहाँ पे। मैं उस दिन अपनी मदर की कबर पे मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कहता माँ मैं तेरा यतीम खाना नहीं बन सकता। इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। प्लीज़ हाँ जी, 100% होगा, क्योंकि सर मीडिया पे मैं आता हूँ, उनको पता होगा बिल्कुल। लेकिन वो पता है कि ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे सीटों पे बैठ के सबको भूल जाते हैं। जब ये सीटों पे नहीं बैठते तो भट्टी साहब बड़े याद आते हैं इन लोगों को। बाहर आके भट्टी साहब बहुत याद आते हैं इन लोगों को। हाँ जी, इसलिए इन्होंने अभी एक लॉ बनाया है, 90 दिन में एक लॉ बन गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को होगा। लेकिन वो 90 दिन को गुजरे हुए ना, कोई 6 माह हो गए। अब मैं देखूंगा ना क्या बनेगा। ये सारा ना एक सियासी बयान, सियासी चीज़ें आती हैं, तो हम लोग उस पर रगड़े जाते हैं यहाँ पे आके। तो अब ये लोग क्यों रो रहे हैं जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसे नहीं भेज रहे, वो क्यों भेजें? अगर वो मेरे जैसे एक मिसाल बन गई हुई है, मेरे जैसे लोग को वो देख रहे हैं, भट्टी के साथ जो आप जलालत कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं अदालतों में, हम पाकिस्तान में क्यों पैसे भेजें? पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से चलती है। अगर हम लोगों की हम बाहर से नहीं भेजेंगे, मुझे इन्होंने तंग किया, मैंने खुद सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ वापस, मेरा कितना पैसा हो सकता है मैं बाहर लेके चलूँगा, वहाँ पे मेरी ज़्यादा इज्जत है। यहाँ पे मुझे इन्होंने जलील कर दिया है जजों ने। थैंक यू।